اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب کہیں پہ ان نون بندے، نامعلوم بندے، وہ کوئی واقعہ ہوتے ہی اکثر نامعلوم ہے نا، اکثر واقعات حادثات جو نامعلوم، آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ کہیں موو کر رہے ہو، پسٹل دکھا کے آپ کو تو آپ کا سامان چھین لیتا ہے، آپ کا والیٹ اس نے لے لیا، آپ کا جناب اس نے موبائل چھین لیا، آپ کیا کرو گے؟ آپ کی قیمتی دستاویزات لے گیا، پیسہ لے گیا، گولڈ لے گیا، جو بھی اس نے سنیچ کر لیا آپ کو پسٹل دکھا کے، آپ کیا کریں گے؟ آپ تھانے جائیں گے، 15 پہ کال کریں گے، یہ لٹ گیا میں تو۔ یاد رکھیے گا جب وہ بندہ جس نے واردات ڈالی، جس نے خدا نخواستہ مرڈر کر دیا، جس نے زخمی کر دیا، جس نے سنیچ کر لی کوئی چیز، ان نون ہے، آپ اسے جانتے نہیں، اس کا نام کیا تھا، آپ نے ایف آئی آر درج کروانی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں فلان جگہ پہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، بیٹھا تھا، تو نامعلوم شخص آیا، اس نے ایسا کیا، نامعلوم اشخاص آئے، 2 آئے، 3 آئے، انہوں نے یہ کیا، چھینا، زخمی کیا، گولی ماری اور بھاگ گئے، نامعلوم کے خلاف کروائیں گے نا۔ یہاں پوائنٹ کی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نامعلوم کے خلاف جب بھی آپ کروائیں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر کروا دی، بعد میں اگر کوئی بندہ ٹریس ہو، پکڑا جائے ایسا بندہ، تو اس کی شناخت پریڈ ہوتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، تو وہ بندہ جو پکڑا گیا اسے کھڑا کر کے اس کے ساتھ اس جیسے ملتے جلتے ویسی ہی ڈریسنگ پہنا کے، اگر اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، باقیوں کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی والے، تو ملتے جلتے بندے کھڑے کر دیے جائیں گے لائن میں، اور آپ کو کب پہچانو اس میں سے کون ہے، پھر آپ دیکھیں گے یہ تھا جس نے وہ حرکت کی، جس نے ڈکیتی کی، پہچانتے۔ لیکن یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں شناخت پریڈ، آپ شناخت کرتے ہو اپنے ملزم کو کہ میں نہیں جانتا تھا کون ہے، لیکن یہ تو کھڑا ہے ادھر، تو پھر آپ پہچان لو تو وہ بندہ ملزم بن جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ جب ایف آئی آر کے اندر آپ نے پرچہ درج کروایا، آپ نے ایف آئی آر تھانے میں درج کروائی نا، تو وہاں آپ لکھ دیتے ہو نامعلوم بندہ آیا، اس نے یہ کیا اور چلا گیا، کارروائی کریں۔ یاد رکھیں کہ صرف نامعلوم بندہ آیا لکھنا کافی نہیں ہے، اس بندے کا جب تک آپ حلیہ نہ لکھیں تب تک وہ شناخت پریڈ میں آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ شناخت پریڈ ہوگی تو اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ نے ایف آئی آر کے اندر تھوڑا سا اس کا حلیہ بتانا ہے۔ ایک شخص آیا، تقریباً 5 فٹ اس کا قد تھا ایک اندازے کے مطابق، وہ دبلا پتلا تھا، بلکی تھا اس کا جسم، وہ ہیلدی تھا، موٹا تھا، پھر اس کا رنگ گورا تھا، اس کا رنگ جناب گندمی تھا، اس کا رنگ کالا تھا، آنکھیں اس کی موٹی تھیں، کچھ بولو گے نا، کچھ فیچرز اس کے بتانے ہیں، فیشل اس کے چہرے کے کچھ نہ کچھ آپ نے بتانا ہے، اس کی ہائٹ وغیرہ، عمر اس کی تقریباً اتنی تھی، تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ڈسکرائب کریں ایف آئی آر کے اندر۔ آپ کہو گے جناب نامعلوم آیا اس نے، تو پولیس والے بھی پیسے لکھ دیں گے، لیکن بعد میں کیس کس کا خراب ہوگا؟ آپ کا۔ ایکچول ملزم جس نے وہ پکڑا، جس نے وہ سنیچ کیا، جس نے وہ مرڈر کیا، ایکچول ملزم پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے باوجود اسے سزا نہیں ہوتی، باعزت بری ہو جاتا ہے، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ آپ نے ان نون تھا، نامعلوم تھا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کا حلیہ تو ایف آئی آر کے اندر بیان کر دیتے کہ کیسا تھا دیکھنے میں، 2 تھے، ایک کا قد اتنا تھا اور اس کا رنگ کالا تھا، دبلا پتلا تھا، آنکھیں موٹی تھی، کچھ تو بتاؤ، اس نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے تھے، جینز پہنی ہوئی تھی، کیا پہنا ہوا تھا؟ دوسرا، اس کا تقریباً اتنا قد تھا، تقریباً اتنی عمر تھی، اور اس طرح کس گاڑی پہ تھے، 1 to 5 پہ تھے، کس پہ تھے، جتنا معلومات میکسیمم آپ دے سکتے ہیں نا، وہ معلومات آپ نے ایف آئی آر کے اندر دینی ہے۔ جب آپ یہ معلومات پرووائڈ کرو گے نا ایف آئی آر کے اندر، تو پھر چانسز ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ پھر آپ کو شناخت پیریڈ کے اندر اگر بندے کو پہچان لیتے ہو آپ، تو اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا ہی رہتا ہوں، تو ان پہ عمل کیا کریں، اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو ضرور آپ نے اسسٹ کرنا ہے، اسے رہنمائی کرنی ہے کہ بھئی یہ کمی نہ رکھنا، ایف آئی آر درج کروا رہے ہو تو یہ طریقہ کار ہے، یہ کمی نہ ہو، تاکہ کل کو ملزم کو فائدہ ہو۔ چھوٹی سی بات ہے تو ملزم کو فائدہ، اس کا شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے، ملزم چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم بلیم کرتے ہیں وکلا کو کہ وکلا اچھے نہیں ہیں جناب، وکلا تو انہوں نے بری کر، جج اچھے نہیں ہیں۔ اصل میں ہم
جو پروسیکیوشن ہے، جس کا بیچارے کا جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس نے کیس کو ثابت کرنا تھا، وہ کمیاں چھوڑ جاتا ہے، تو اس لیے پھر نقصان ہوتا ہے۔